بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنائع المعروف تقی مصارع السوء وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب وصلۃ الرحم تزید فی العمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ بلائیاں سمیٹیں۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب آپ آگے آ جائیے۔ گویا کہ رمضان کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اگر آپ نفلی عمل بھی کر لیں تو فرض کے برابر آپ کو اس کی جزا ملے گی۔ اور ہم روٹین میں نفلی عمل نفلی نمازوں کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ اعمال اور وہ کردار اور وہ چیزیں جو ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، اگر ہم وہ کر کے دکھائیں گویا کہ وہ پریکٹیکلی ایک نفلی عمل ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کی یہ آیات کہ وفعل الخیر، خیر کے کچھ کام کرو، بلائی کے کچھ کام کرو، اس لیے ہم بلائی کے کاموں کے پیچھے لگتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے بلائی کا کام مل جائے اور ہم اسے کر لیں، کیونکہ وہ بلائی کے وہ کام جو ہمارے لیے آپشنل ہے اس کا اجر رمضان شریف میں بہت زیادہ ہے۔ اس کا ایک فارمولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ آپ کسی بلائی کے کام کو ہلکا یا حقیر نہ جانیں، بس جو بھی بلائی آپ کو اویلیبل ہو اور آپ اسے کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں۔ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یار یہ چھوٹی سی بلائی ہے، یہ میں کروں یا نہ کروں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، حضور کے الفاظ حضرت ابو ذر غفاری سے ایسے تھے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی بلائی کو آپ حقیر نہ سمجھے۔ اور پھر اسے مثال دی، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگر کہ وہ تمہیں اپنے بھائی سے اگر آپ خندہ پیشانی سے ملے اور کھلے چہرے سے ملے، یہ بھی ایک بلائی ہے۔ اس میں آپ کا ٹھیک ہے خرچہ نہیں آتا اور زیادہ ایکسرسائز بھی نہیں کرنی پڑتی، لیکن یہ بھی ایک بلائی ہے، اس کو بھی آپ ضائع نہ کریں۔ ایک صحابی ہے جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ، وہ بصرہ سے آتے ہیں ایک وفد کے ساتھ، اور پھر حضور سے فرماتے ہیں کہ جی ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، اللہ کے رسول آپ ہمیں ایسے کارآمد باتیں بتا دیں، آپ ہمیں کارآمد باتوں کی نصیحت کر دیں۔ تو اب حضور ان کو بلائی کی باتوں کا لسٹ دیتا ہے، اور اس کے جو ہے نا ماحول کو آپ دیکھیں، باہر سے آدمی آئے ہیں، دیہات سے آئے ہیں، اور دیہاتیوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں کچھ کارآمد باتیں بتائیں۔ تو اب حضور ان کو بتاتے ہیں، تو سٹارٹ لیتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، آپ کسی بھی بلائی کو حقیر نہ جانیں۔ کا خواہ ولو ان تفرغا من دلوک فی اناء المستسقی، اگر کوئی پیاسا ہے اور اس کے پاس برتن ہے اور آپ کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور آپ کے پاس ڈول ہے، تو اپنی ڈول سے اس کے برتن میں پانی ڈالنا، اس نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، اس کو ضرور کر لیں۔ آگے پھر لسٹ میں اور بتاتے ہیں، وَلَوْ أَن تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ، اگر تمہیں یہ موقع ملے کہ آپ اپنے بھائی سے بات کرتے ہیں اور تمہارا چہرہ اس کے لیے کھلا ہو، تو ایسے ہی بھی بے رخی سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو بے رخی سے بات کرنے کے بجائے اگر آپ فلی اس کی طرف اٹینٹو ہو کر کھلے چہرے کے ساتھ بات کر لیں تو یہ بھی بلائی ہے، آپ اسے سمیٹیں، اور رمضان کے مہینے میں تو بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اور پھر آگے لسٹ میں
تیسری چیز بتاتا ہے وَلَوْ أَن تُعْطِيَ صِلَةَ الْحَبْلِ، اگر وہ بلائی کسی بائی کو کی ضرورت پورا کرنے کے لیے رسی دینے کی شکل میں ہو، اس کا کوئی بوجھ یا اس کے کوئی سامان کھل گیا ہے اور اسے باندھنے کے لیے کسی معمولی رسی کی ضرورت ہے، وہ آپ عام وہ بھی ہو سکتا ہے، کپڑا بھی ہو سکتا ہے، ناڑا بھی ہو سکتا ہے، ربڑ بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی عام سی رسی بھی ہو سکتی ہے، تو حضور نے اسے کہا کہ آپ بلائی کو حقیر نہ جانیں، اگر آپ کا بھائی اس کی ضرورت ہے کسی چیز کے باندھنے کے لیے رسی، تو آپ اس کو حقیر نہ جانیں۔ وَلَوْ أَن تُعْطِيَ شِسْعَ النَّحْلِ وَلَوْ أَن تُعْطِيَ شِسْعَ النَّعْلِ، اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے اور آپ نے اس کو تسمہ یا اس کی کوئی الٹرنیٹ چیز فراہم کی اور اس کا جوتا فار دا ٹائم بینگ ایٹ لیسٹ ٹھیک ہو گیا اور وہ چلنے لگا، تو آپ اس بلائی کو حقیر نہ جانیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ أَن تُنْتَهِيَ شَيْءٌ مِّن طَرِيقٍ النَّاسِ يُؤْذِيهِمْ، لوگوں کے راستے میں ایسی چیز پڑی ہے جس سے ان کو تکلیف ہے، وہ کانٹا ہے یا کوئی شاخ ہے یا کوئی پتھر ہے یا کوئی شیشہ ہے، آپ اگر اس کو ہٹا دیں کیونکہ یہ تکلیف دینے والی چیز ہے، تو اس بلائی کو آپ حقیر نہ جانیں۔ اور آگے پھر لسٹ میں بتاتے ہیں وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ، اور اس بلائی کو بھی آپ حقیر نہ جانیں کہ رستے میں بائی سے ملاقات ہو گئی اور آپ اسے سلام کر لیں۔ بخیل جو ہے نا، ایک بخیل وہ ہے جو سلام میں بخیل ہے، تو آپ سلام میں بخیل نہ بنیں، جب بھی موقع ملے اور جس کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو تو سلام کی یہ بلائی جو ہے یہ آپ حقیر نہ جانیں۔ اور چونکہ وہ دیہات سے آئے تھے تو پھر دیہاتی ماحول کے ایک اسپیسیفک سچویشن انہیں بتائی وَلَوْ أَن تُونِسَ الْوَحْشَانَ فِي الْأَرْضِ، اگر کسی کا جانور بدک گیا ہے، بھاگ رہا ہے، اپنے گھر سے نکل گیا ہے، تو یہ بھی بلائی ہے، اس بلائی کو آپ حقیر نہ جانیں، اس کے جانور کی مانوس کرنے کے لیے آپ اپنی ایفرٹ کر دیں، یہ ایفرٹ بلائی ہے، اس کو آپ حقیر نہ جانیں۔ گویا کہ اس ایک ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے اور ان کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بلائی کے کام اس کو بتائیں، جابر بن سلیم کو بتائے 7 بلائی کے کام کہ آپ ان کو حقیر نہ جانیں۔ کسی کے برتن میں پانی ڈالنا، کسی سے کھلے چہرے کے ساتھ بات کرنا، کسی کو ضرورت پورا کرنے کے لیے کوئی چیز باندھنے کے لیے اسے رسی دینا، اور کسی کا جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا ہے تو اسے تسمے کا ارینجمنٹ کرنا، رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اور کسی بائی سے آپ ملے تو سلام میں بخل نہ کرنا، اور اگر اس کا جانور بدک گیا ہے تو اس کے بدکے ہوئے جانور کو مانوس بنانے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے اور اس کے گھر پہ لانے کے لیے اس کی مدد کرنا، اس کو آپ حقیر نہ سمجھیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جس کے راوی بھی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، ہمیں سمجھایا کہ بلائی کو آپ حقیر نہ جانیں، کیونکہ ایک خاتون تھی جو تھی تو بدکار، لیکن اس نے پیاسے کتے کو پانی ڈالنے کی بلائی کو حقیر نہیں جانا، اور اس نے پیاسے کتے کو پانی ڈالا، اس کی برکت سے وہ جنت میں چلا گیا۔ اب کسی کو پانی پلانا، تو اب دیکھیں اگر کتے کو پانی پلانا کہ اتنا بڑا عمل ہے پیاسے کتے کو اس کے پیاس بجھانے کے لیے کہ بدکار عورت اس عمل سے وہ جنت میں چلی جاتی ہے، تو آپ کسی بلائی کو حقیر نہ جانیں، حقیر نہ سمجھیں، اور کوشش کریں کہ جو بھی بلائی آپ کو ملے وہ کر لیں۔ ایک بلائی تو یہ ہو گئی۔ بلائی کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا مہمان آ گیا اور آپ مہمان کو کچھ کھلانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے گھر پر کچھ ہے نہیں، تو آپ پھر کیا کھلائیں گے؟ تو ایک صحابی ہے، یہ بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے، ان کے گھر مہمان آ گئے، اس نے گھر میں پوچھا تو روٹی اور سرکہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔
لیکن اس نے اس بلائی کو حقیر نہیں جانا، اس نے وہ روٹی اور سرکہ مہمانوں کے لیے نکالا اور مہمانوں سے یہ روایت عرض کی کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ یہ الفاظ ہے، نعم الادام الخل، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اب روٹین میں وہاں پر سرکہ وہ بہترین تو نہیں سمجھا جاتا ہوگا، لیکن حضور کی روایت پیش کر کے اس نے اس کو بہترین کے کیٹیگری میں ڈالا۔ جو سرکہ میں آپ کے لیے لایا ہوں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہے، نعم الادام الخل، بہترین سالن جو ہے وہ سرکہ ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا انہ ہلاک بالرجل ان يدخل علیہ نفر من اخوانہ فیحتقرا ما فی بیتہ ان یقدمہ الیہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے اگر اس کے پاس مہمان آ جائے اور جو ماحضرہ اس کے گھر میں اویلیبل ہے تیار، وہ اس کو نکالنا، ان کے سامنے پیش کرنا حقیر سمجھے، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ صرف اس آدمی کے لیے ہلاکت نہیں ہے، وَحَلَاكُمْ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِّمَ إِلَيْهِمْ، ان مہمانوں کے لیے بھی ہلاکت ہے کہ اگر ان کے پاس جو تیار یا ماحضرہ کھانا پیش کر دیا جائے اور وہ اس کو حقیر سمجھے، یار ہماری مہمانی اس نے نہیں کی۔ تو مسند احمد کی یہ حدیث، اس نے مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے مہمانوں سے کہا کہ میں نے سرکہ اس لیے آپ کو پیش کیا کہ میرے گھر پر کوئی چیز تھی نہیں، اور حضور نے فرمایا تھا کہ بہترین سالن ہے، اور پھر انہیں یہ بھی روایت پیش کی کہ حضور نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس اہل خانہ کے لیے کہ وہ جو گھر میں جو چیز موجود ہے اس کو پیش کرنا مہمان کے لیے حقیر جانے، اور ہلاکت ہے اس مہمان کے لیے جو حقیر، جو ماحضرہ کو پیش کردہ اس کے سامنے اگر پیش کر دیا جائے اس کو حقیر جانے۔ تو ہم دونوں اس کو حقیر نہیں جانتے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی چیز کو بھی حقیر نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا لو دعیت، اگر کسی نے میری دعوت کر دی، الی ذراع و قراع لاجبت، مجھے ایسا کھانا پیش کیا جس میں دست اور پا، اس میں بوٹی جوتی، گوشت جوتی، اس میں صرف یا مرغے کے یا بکری کا دست تھا یا اس کا پایا تھا، اس کے پاؤں کا کوئی حصہ تھا، اس میں اچھی بوٹی نہیں تھی جس میں گوشت نہیں ہوتا، مجھے اگر کوئی ذراع و قراع، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، ذراع ہاتھ کو کہتے ہیں اور ہم اس کو فور آرمز کو، ذراع و قراع، اور یا پیر کا کوئی حصہ ہے۔ اب اگر کوئی میری دعوت کر دے، اور حضور فرماتے ہیں، اور مجھے صرف ذراع و قراع یا ہاتھ پیش کر دے یا پیر پیش کر دے کھانے میں، لاجبت، میں اس دعوت کو قبول کر لوں گا۔ اور اگر کوئی مجھے لے جانے کے لیے یا میرے پاس لائے ہدیہ کی طور پر، انہیں گفٹ کی طور پر، ولو احدی الیہ، اگر وہ مجھے گفٹ کر دے، ذراع و قراع لقبلت، وہ دست اور پا اگر وہ مجھے گفٹ کر دے تو میں ضرور اس کو قبول کروں گا، میں اسے برا نہیں سمجھوں گا۔ اور حضور نے عام ہدایت دی، یا نساء المسلمات، اے مسلمان گھروں کے خواتین، اے عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتہا، ایک خاتون، ایک پڑوسی دوسری پڑوسی کے لیے حقیر نہ جانے بیچنا، ولو فرسن شاتن، اگر کہ بکری کا کوئی کر ہو۔ انہیں پڑوسی کو چاہیے کہ دوسرے پڑوسی کو کچھ گفٹ کر دے، لیکن اگر گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور صرف بکری کا ایک کر ہی اویلیبل ہے تو اس کو حقیر نہ جانے، وہ ان کے گھروں میں پڑوسن کی گھر میں ضرور بھیجیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں تب سمیٹیں گے جب ہم کسی نیکی کسی بلائی کو حقیر نہ جانیں، اور بعض نیکیاں اور بعض بلائیاں ایسی ہیں جس کا فائدہ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ یہ روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور اسے طبرانی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنائع المعروف تقی مسارع السوء،
اگر کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اس آدمی کو یہ احسان کا معاملہ بری موت سے بچاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ احسان کرنے سے آدمی بری موت مرنے سے بچا رہتا ہے۔ وہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو خراب موت سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ ایمان پر خاتمہ چاہتے ہیں اور حادثاتی موت سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجئے۔ آگے فرماتے ہیں وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، جس طرح گناہ غضب کو بھڑکاتے ہیں اس طریقے سے بڑکا ہوا غضب، اللہ کی غضب وہ ماند پڑ جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے پوشیدہ صدقہ کرنے سے۔ پوشیدہ صدقہ کرنے سے خدا کا غصہ بجھتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَصِلَّةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، اور صلہ رحمی اپنے رشتہ دار کا حقوق ادا کرنے سے عمر میں برکت ہو جاتی ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہے، ہم کسی بھی بلائی کو حقیر نہ جانیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔